ویلکم بیک. ہم کیپٹن خلیل صاحب سے بات کر رہے ہیں جو کہ وائس چیئرمین ہیں لاجسٹکس اینڈ ایویشن انسٹیٹیوٹ کے, اور جنہوں نے ایویشن کے بارے میں بہت سارے آرٹیکلس لکھے ہیں. خلیل صاحب, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ پی آئی اے میں جو ڈکلائن ہے یہ اس کے بہت سارے وجوہات ہوں گے. جی پلیز کنٹینیو کریں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز پہ اگر ہم ان جنرل نظر ڈالیں تو گورنمنٹ کی پالیسیز ہو گئیں, پھر وہ آرگنائزیشن ہو گئی, اس میں چلانے کا ہو گیا. دوسرے ابھی جو ان کے جو ابھی ہمارے پاس رپورٹس پڑھی ہیں, تھوڑا سا میں تو ان کے فائنینشیل جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہی ایز اے بینکر بتاتا چلوں. ہمارے پاس 2009 کی دسمبر کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے. اس کے مطابق اس وقت جو ہے نا پی آئی اے از لاس ان کے ہوتے ہوتے اتنے ہو گئے کہ دسمبر 2009 میں اس کی جو ورتھ ہے وہ -46 بلین ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ آج کہ میں پی آئی اے لینا چاہتا ہوں تو وہ نہ صرف پی آئی اے دیں گے ایز اٹ از, آپ کو 46 بلین مزید دیں گے سو دیٹ یو کین پے آف دی لائبلٹیز آف دا کمپنی. اور اس میں 8 میں جو ہے نا ان کے جو لاسز تھے دے ریچڈ اباؤٹ 16 بلین. 9 میں کچھ بہتری آئی ہے, اور وہ تقریباً 5-6 بلین کے قریب ہے. بہرحال ایکومولیٹڈ ہوتے ہوتے یہاں تک یہ پہنچے ہیں. اس میں ایک جو کامن ہم لوگ ایز اے مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو, اگر آپ ان کے پچھلے 3 ہیڈس کو دیکھیں تو دے ور آل کمنگ فرام نان ایویشن ریلیٹڈ انڈسٹریز. ایک صاحب شو انڈسٹری سے آئے تھے, ایک پلاسٹک انڈسٹری سے آئے تھے, ایک شاید کسی اور کیمیکل انڈسٹری سے آئے تھے. تو اور انہوں نے اپنی جو مینجمنٹ جو ان کی تھی جو اس کمپنی کو ڈاؤن دا ڈرین لا رہی ہے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں کی, انہی کے مشورے پہ ایز اٹ از چلتی رہی. اب جو لیٹسٹ وہ ہیں ہارون صاحب, اعجاز ہارون, کیپٹن اعجاز ہارون صاحب, وہ آف کورس از این ایکس کیپٹن اینڈ فرام انڈسٹری. لیکن یہ جو پچھلے 3 ہیڈس خاصا بڑا مدت گزار کے گئے اس میں کوئی لیڈرشپ تھی نہیں پراپر, اینڈ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دس از کمپلیٹلی رانگ. اب ایک ایئر لائن کو آپ دے رہے ہیں کسی نان جوتا بنانے والے کو, تو ظاہر ہے وہ بات تو ہوگی نہیں کہ آپ جیسے لوگ اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تو وائی دے ور ناٹ چوزن. تو ایک جنرل کرٹیسزم جو عام آدمیوں کے ذہن میں آتی ہے وہ تو یہ ہے لاسز کیوں ہو رہے ہیں. اس کی ایک جو انہوں نے وجہ بتائی ہوئی ہے اکثر کہ جی وہ پٹرول کی قیمت بڑھ گئی اس لیے فیول کی قیمت, تو یہ دیٹ از ناٹ ٹینیبل بیکاز دنیا بھر میں بڑھی, دنیا بھر کی ایئر لائنس جو ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں. اور ایز فار ایز پی آئی از کنسرن کمپلیٹ سرچارج از پاسڈ آن ٹو دا پیپل ٹو دا پیسنجرس. تو یہ دیٹ از ناٹ اے فیکٹر. فیکٹرز کوڈ بی اندر. ایک جو اور کامن کرٹیسزم ہم لوگ عام آدمی ہمارے جیسے جو جانتا ہے اور اس پہ بات ہوتی رہتی ہے وہ یہ کہ پر امپلائی پر پلین امپلائی جو ہیں پی آئی اے کے ہیں 440 کمپیئر ٹو 150 ٹو 250 انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اوور امپلائمنٹ اور ایکسیسو بینیفٹس وغیرہ از پرابلی ون آف دا کازز. کنبہ پروری کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. دیز آر فیکٹرز بٹ پرابلی ناٹ دا میجر فیکٹرز. آپ میجر فیکٹرز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں, پلیز وہ کنٹینیو کریں. جی میں نے جو نشاندہی کی ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ انٹرفیئرنس نمبر 1. تو یہ تو ہے گورنمنٹ کی کمپنی انٹرفیئرنس. دیکھیے میری اگر کمپنی ہے جی, اگر میں اس میں ناجائز انٹرفیئرنس کروں یا ایسا انٹرفیئرنس کروں جو کہ کسی آپ کا مینجمنٹ جنرل مینیجر جو ہوگا بھاگ جائے گا, پریشان ہو جائے گا. جی مطلب وہ انٹرفیئرنس کسی حال بہتر نہیں ہے. وہ چاہے گورنمنٹ کرے چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں چیئرمین کرے بورڈ کا میں کروں یا کوئی بھی کرے. تو اور جب گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہے. نمبر 2 اوور اسٹاف. نمبر 3 440 اپائنٹمنٹس آن پولیٹیکل گراؤنڈس. اچھا, آپ کے خیال میں جو ابھی جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے جی یہ بھی پولیٹیکل گراؤنڈ پہ ہوئی؟ ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ میں اس کو انڈائریکٹلی جواب دوں آپ کو
کہ باہر جو خبریں ہوتی ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے, لیکن ذاتی طور پہ میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں کہ واقعی ہے یا نہیں, لیکن ڈیفینیٹلی لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ دیکھیے میں شپ کا کیپٹن ہوں, مان لیجیے, میں اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں پی این ایس سی میں بہت موزوں آدمی ہوں, تو انڈسٹری کا آدمی ہونے کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے جو ہم عام طور سے لیتے. یس ڈیفینیٹلی ہی شوڈ بی کمپیٹنٹ, اگر انڈسٹری سے ہے تو اور بہت اچھا. مطلب نور خان جو ہیں وہ ٹھیک ہے ایئر فورس کے تھے نا, سمجھتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی کمرشل ایئر لائن کو تو نہیں سمجھتے ہوں گے, بٹ ہی واز ویری سکسیسفل. دا بیسٹ ٹائم آف پروگریس آف پی آئی اے از ڈیورنگ دا پیریڈ آف نور خان صاحب. Which was what period? That he came in 1959. Acha. Then he remained for about 8 years, I think, or something like that. That was the golden period. That was the golden period. تو میں یہ پہلے کمپلیٹ کر لوں کہ پولیٹیکل گراؤنڈس پہ اپائنٹمنٹس جو ہیں, اس کے بعد میں نان پروفیشنل اینڈ اور نان کمپیٹنٹ ایٹ دا ہیلم آف افیئرس. یہ میں نے اس لیے آگے کی لائن بڑھائی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جس فیلڈ کا ہے وہ ہو سکتا ہے اس جگہ پہ آپ جنرل مینیجر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں آپ کسی کمپنی میں تو آپ بہت سکسیزفل ہیں, لیکن اگر آپ کو ایز اے اونر اور پروپرائٹر اور ایک پوری آرگنائزیشن کا مالک بنا دیا جائے کہ صاحب اس کو آپ کو وائبلٹی بڑھانا تو مے بی یو آر ناٹ سکسیزفل. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے. ابھی میں نے ذکر کیا کہ 3 جو لوگ آئے, جیسے آپ کی جو تھیوری ہے اس کے مطابق اٹ ڈزنٹ میٹر فرام شو انڈسٹری اور کیمیکل انڈسٹری, میں اس پہ آتا ہوں. اگر وہ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہوتی میں اس پہ چینجز لاتے, کوئی چینج نہیں لایا, ایز اٹ از چلتے. میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیے میں نے آپ کو کہا ناٹ اے سنگل ہائی پاورڈ, جو ان کے چیف کے نیچے کے جو تھے, اس پہ یہ لکھا ہوا رپورٹ میں کہ ناٹ اے سنگل گائی واز فائرڈ. اب ایک کمپنی 16 بلین کے لاس کر رہی ہے, سم ہیڈس شوڈ رول نا. اگر آپ کی کمپنی میں لاسز شروع ہو جائیں, آپ مالک ہیں, اس دن تو آپ کھڑے ہو جائیں گے جا کے ڈنڈا لے کے, بھائی لاس کیوں ہو رہا ہے, جب تک پروفٹ ہو رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. یہاں وہ ہیڈ بن کے آئے, ان کو لایا اسی لیے گیا کہ ٹرائی ٹو برنگ سم چینج سو دیٹ دا ٹرینڈ از ریورسڈ. اگر 440 امپلائی ہو گئے تو اس کو گھٹا کے 200 پہ لے آؤ. میں جس بینک میں کام کرتا تھا ایک زمانے میں ایٹ اے ویری ہائی لیول, وہاں ایک ایم ڈی آیا جرمن, بڑا نرم دل کا آدمی. اس نے جب سیلریز دیکھی لوگوں کو, بعض لوگوں کی سیلریز اس کو بہت تکلیف ہوئی, کہنے لگا جی یہ سیلری تو بڑی کم ہے. اس نے سیلریز بڑھا دی. اس بینک کا جو مالک تھا, چیئرمین جو تھا, وہ پرنس ولید بن طلال, جو وی بیکم دا 5th richest man in the world. تو وہ کارل صاحب تھے, لمبے چوڑے. تو کارل کو اس نے میسج یہ بھیجا کہ آئی میک 1 ملین درہم ریال per employee before you came. Now you have come and you have reduced this rate to 800. So please do one thing. You have increased salaries of T-boys and everybody. Very nice. Please reduce your salary so that my ratio is restored again. Otherwise I will fire you. تو کار اتنا پریشان ہوا کہ یار یہ کیسا آدمی ہونے کا. دیکھو دس از دا وے ٹو رن کمپنی. اس نے 2 چیزیں رکھی ہوئی تھی پرنس ولید نے ہمارے بینک کے لیے کہ جی آپ جو کرنا ہے کرو. ریٹرن آن ایسٹ ہی از ٹو آسک 2.2%. یعنی اگر ہم لینڈنگ کر رہے ہیں, ہم کیپٹن خلیل کو دیں, کیپٹن جمیل کو دیں, کسی کو بھی دیں, ان سے ہمیں 2.2% کمانا ہے, چاہے وہ خلیل صاحب کتنے بھی ویل آف اچھے کریڈٹ ہوں, کچھ بھی ہو. دوسرا یہ اس نے رکھا ہوا تھا کرائٹیریا کہ پر اسٹاف مجھے 1 ملین ریال چاہیے. آپ اسٹاف بڑھا دیں تو پھر کمائی بھی بڑھائیں, ایک اسٹاف کو رکھے تو 1 ملین کے پروفٹ بھی بڑھائیں. تو دس از دا وے, سمپل وے آف رننگ مینجمنٹ. وہ ہمارے جو کریڈٹ نوٹ جاتا تھا, آئی واز اے کریڈٹ مینیجر, آئی ٹو سینڈ ہم دا نوٹ کہ جی میں نے اس فلانے کو لینڈ کر دیا, ہی از دا بگیسٹ بزنس مین آف دا ورلڈ, مگر اس کا جو ریٹرن ہم پہ اس کو ملے گا, ہمیں 1% ملے گا. تو اسی وقت وہ چاہے یاٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا, دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوتا تھا نا, اس کو سروس کے آئی ڈونٹ ایکسیپٹ, ہمیں نہیں چاہیے بزنس, سرٹن منیمم اسٹینڈرڈ ہمیں چاہیے. This is the way to run. He became the 5th largest, biggest human, richest man. I have seen him from a very humble beginning. So
اس طرح کے مینیجرس ہوتے ہیں کمپنی چلانے کے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ نیٹی گریٹی میں جانے کی ضرورت نہیں. 3 مینیجرس آئے, تینوں نے نہیں کیا. یہ صاحب کیا کریں گے, میں اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. پھر میں اپنی کر لوں کہ لیک آف موٹیویشن ایمنگ اسٹاف اینڈ ورکر اینڈ اوور اسپینڈنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مین میں فیکٹر یہ کہوں گا جو کہ آگے میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ ہم لوگ بعض ڈیسیجنس گورنمنٹ ڈیسیجنس لیتی ہے, مثلاً 80s میں 90s میں جو ہمارا کرایہ تھا یہاں سے اسلام آباد جانے کا وہ چکن فیٹ تھا, کوئی خرچہ ہی نہیں تھا ایئر لائن کے حساب سے. وہی اسی فاصلے کے لیے اگر آپ یورپ میں یا امریکہ میں کریں تو وہ 8-10 گنا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کو کرنا مناسب نہیں ہے آرگنائزیشن کے سر پہ ڈال کے. تو آپ نے لانگ رن میں بڑا اس کی وجہ سے 50 ملین لاس ہوا جیسی سال یہ کیا گیا تھا. تو مطلب ایک یہ بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر رہا ہے PIA میں. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو بہترین ایگزامپل آف انٹرفیرنس ہو گئی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کما کے دو مگر جو PIA اسلام آباد کا کرایہ ہے وہ اتنا کم رکھو. جو آپ کے کاسٹ اس میں تو جو بھی ٹریول کر رہا ہے, میں بھی ٹریول کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, ورکر بھی کر رہا ہے, سب کچھ وہ ایون فار ایسٹ پاکستان اگر تھا بھائی ہونا ہی چاہیے کہ اگر گورنمنٹ بھیج رہی ہے اپنے سیکریٹری کو وہ پے کرے اسی حساب سے جو انٹرنیشنل جو آپ فکس کرتے ہیں. تو آپ کے جو اس قسم کے فیصلے رہتے ہیں. آپ بات بالکل صحیح بات ہے کہ مناسب آدمی ہونا چاہیے. 3 کا آپ نے مثال دی ہے, سروس انڈسٹریز کے تھے وہ, دوسرے جو ہیں وہ میرا خیال ہے PSO میں تھے. جی ایک PSO میں. اور تیسرے جو ہیں کیپٹن اعجاز ہارون ہیں. یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہے. آپ نے جو اپنی مثال دی ہے, طلال جو ہے بیسیکلی بائی کوالیفیکیشن بائی ہز ایکسپیرینس وہ کوئی بینکر تو نہیں تھا نا, بینکر نہیں تھا. ہی واز یوزنگ ہز کامن سینس اینڈ بزنس پرنسپل, وہی اپلائی کر رہا تھا نا, وہ اور تو کچھ نہیں کر رہا تھا. اچھا تو یہی وجہ تھی کہ اس نے پوری دنیا میں اپنے امپائر بنائے. جی بالکل, ڈزنی لینڈ بھی خرید لیا, یہ بھی خرید, کہیں پہ جا کے وہ آپ والا اسٹائل تھا اس کا کہ وہ کہیں بھی بیٹھ کے ڈے ٹو ڈے چیزوں پہ نہیں جاتا تھا. وہ کہتا تھا بیسک چیز یہ ہے پروفیٹیبلٹی ہونی چاہیے, پروفیٹیبلٹی بھی اس لیول کی ہونی چاہیے. کرائٹیریا فکس ہو گیا, مینجمنٹ سے ایگریمنٹ ہو گئے. اب آپ کال صاحب اپنی تنخواہ کم کر لیں, اپنی ٹی بوائے کی سیلری بڑھا دیں, اپنے سیکرٹری کے اٹس اپ ٹو ہم as long as you remain within the parameters and that forces you to do business in a certain way. تو اسی طرح اگر صحیح معنی میں مینجمنٹ کے کوئی اسٹرانگ آدمی آئے, these are very tough decisions کہ جی آپ کو 400 اگر وہ کہہ دیتا آتے کہ جی مجھے 440 کے بجائے 220 چاہیے, it's not an easy decision, lot of people's heads will roll. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ایفیشنسی پہ کوئی فرق آنے والا ہے نہیں, کہ دوسرے لائن اگر 150 سے کام کر رہے ہیں یا 200 سے کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کام چلتا ہے. نہیں 150 تو ایوریج ہے نا, اس میں بہت سے 100 اور 120 پہ بھی 120 پہ بھی ہوں گے. تو ہم کو تو مطلب یہ تو نہیں کہ 400 سے اگر 220 کریں گے تو آپ کی لائن بیٹھ جائے گی یا سروس کوالٹی میں کوئی فرق آ جائے گی. آپ کو پتا ہے, یو نو اٹ, کیوں 440 آ گئے, کنبا پروری ہوئی, دوستوں کو بھرا گیا, یہ وہ ٹھیک ہے بھرا گیا. اب ناؤ یو آر اے نیو لیڈر, یو کم ٹو میک اے چینج, you cut it off. Unpopular decision, of course. You don't care. دیکھیے میں پہلے چونکہ میں اس کا جو چارٹرنگ لاجسٹکس ٹرانسپورٹ کا جو وہ آفس ہے وہ وہیں ہے جہاں PIA کا ٹریننگ سینٹر ہے. تو میری ملاقات اعجاز ہارون صاحب سے تو نہیں ہوئی, لیکن ان دونوں سے ملاقات کافی رہی ہے. میں پہلے انہی دونوں کو آپ کو کمپیئر کر کے بتاؤں. جو سروس انڈسٹریز کے تھے ان کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن جو سروس انڈسٹریز تھے ہی واز بیسیکلی اس کا جو کمپنی کا نام ہے سروس شوز جو ہے اس کے تھے. ایز اے بزنس مین کامیاب ہیں, ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ PIA میں اگین اس وقت بھی معلوم تھا, اور PIA کے جو ڈائریکٹرس انہوں نے بتایا ہی واز ناٹ چارجنگ اینی منی, ہی واز ناٹ ٹیکنگ اینی منی. اور ان کے پیریڈ میں ٹھیک ہے گڑبڑ بھی ہوئی, یہ بھی ہوا ہوگا, سب کچھ ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں, یا PIA کچھ بہتر ہوئی پھر خراب ہوئی. جو جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے
کہ اگر کوئی بھی آدمی کسی بھی آرگنائزیشن میں جا کے بیٹھ جائے تو پہلی بات تو اتنی وہاں میس آلریڈی ہوتی ہے, اور وہ جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, دیکھیے پولیٹیکل انٹرفیئرنس تو ہمارے یہاں ڈنکے کی چوٹ ٹی وی پہ کہا جاتا ہے نا. ہمارے جو ایم این اے ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ یہ جملہ یوز کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے جن سے ووٹ لیے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے کہ آپ کے لیے کیا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ غلط ہے, دس آئی تھنک رانگ. وہ اس لیے غلط ہے کہ آپ اس کاسٹ پہ کہ آپ کو یہ کرنا ہے, تو اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لیڈرز جو ہیں انہوں نے ایک نعرہ یہ دیا کہ صاحب ہم ان امپلائمنٹ کم کریں گے, وی ول ریڈیو ہائر. تو اب فرض کر لیجئے کہ آپ بھی اگر وہاں وہ ہو جائیں گے ایم ڈی یا میں ہو جاؤں گا, تو ہم کہیں گے کہ صاحب میں یہ 500 آدمی نکالنا چاہتا ہوں, وہ کہیں گے نہیں صاحب یہ تو نہیں نکال سکتے. ناؤ وی ول بی ہیونگ 2 آپشنز, آئیدر وی لیو اٹ. تو میرا خیال یہ ہے کہ سروس انڈسٹریز اگر ترقی کر رہی ہے اور ان کے کر رہی ہے تو کوئی, کیونکہ دیکھیے بزنس کا میں سمجھتا ہوں, دیکھیے میں ایویشن کا آدمی نہیں ہوں, میں چلیے وہ ہے, لیکن یہ کہ مجھے بزنس آ گئی ہے 40-42 سال کر کے, آپ مجھے بینک میں بٹھا دیجئے, اللہ بڑا بولنا بلائے, لیکن یہ کہ اس کے تو بیسک تو یہ ہے نا بھائی, لگانا ہے اس سے کچھ کمانا ہے. مجھے اگر میرا کوئی بھی کہے گا صاحب اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیجیے, میں ڈسکاؤنٹ نہیں دوں گا اس کو. دوسرے یہ ہے کہ آرگنائزیشن آپ کے پاس کوئی لے کے آ جائے گی میرا بھتیجا اس کو رکھ لو, نہیں میں بالکل نہیں رکھوں گا, نہیں رکھیں گے آپ, چاہے وہ دوستی رہے جائے, بالکل میں اس پہ بلیف ہی نہیں کرتا. یہی ہوتا ہے. لیکن آپ کی بات سے جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی, دیکھیے یہ 80% بلکہ 90% آئی تھنک پی آئی اسٹل اونڈ بائی دی گورنمنٹ. گورنمنٹ کی وی میں فینسی ہے, جو چاہے کرے, 400 اسٹاف کو 800 اسٹاف رکھ لے, تو وہاں پہ کوئی بیچارہ پروفیشنل مینیجر آ کے بھی کیا کر لے گا, جیسے کہا اس کو کہہ دیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. جب یہی نہیں ہو سکتا تو باقی چیزیں بھی نہیں ہو سکتی. اب میں سر اگر فیئر بھی وہ گورنمنٹ ہی فکس کر رہی ہے کہ اسلام آباد کا کرایہ اتنا ہوگا, پنجگور کا اتنا ہوگا, اگین یو آر ہیلپ لیس. وہ اس لیے میں نے پہلے لکھا گورنمنٹ انٹرفیئرنس, دیٹ کورس لاٹ آف تھنگس. In fact, that my first point covers. This is leading us to a conclusion that the only way PIA can come out of this mess is by privatizing it to the extent. ابھی جیسے 10% ہے, یہ 16% شیئر اور 15% پی آئی اے نے 95 اور 2000 میں جو ہے پرائیویٹائز کیے تھے ان کو فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے. وہ تو شیئر جو پبلک کو بیچ دیے, پبلک کو بیچ دیے. اب مزید تھوڑا اور بیچیں اور کسی پرائیویٹ گروپ کو یہ مینجمنٹ دے دیں. گورنمنٹ کی ہولڈنگ تو اپنی رہے گی, لیکن جیسے کہ پرائیویٹ مینجمنٹ آ جائے اور اس سے کہا جائے کہ نو گورنمنٹ انٹرفیئرنس, آل یو ہیو ٹو ڈو از گیو سرٹن ریٹرنس اینڈ امپروو سروس. تو میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کر رہا ہوں. اچھا, آئی ایم ناٹ ایگرینگ ٹو یور دس سجیشن, کیونکہ ابھی دیکھیں کے سی کو بھی ہم نے کیا تو فائدہ کوئی نہیں ہوا. آپ کو پہلے میں اپنے جو میں نے لکھا ہے, آپ کی کیا ریکمنڈیشن کنکلوژن میں, to boost air transport in Pakistan and for it to have right place in the world aviation, overview has to be given to our policies and plans to proceed with determination by learning from the past experience. Then for international travelers, we must also study how the other airlines of Muslim countries are attracting international travels. مثلا سب نے, مطلب ہمارے یہاں شراب بین ہے, کوئی اس کے فیور میں نہیں ہے, لیکن ہم دیکھیں تو دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ ایک دم آپ کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے یہاں بھی اگر میں نان مسلم ہوں تو لائسنس پہ تو مجھے ملتی ہے نا شراب جی, تو اگر ایک غیر مسلم ایئر میں ٹریول کر رہا ہے اس کو دیں آپ جو کچھ بھی کرنا ہے. As we go through aviation history of Pakistan, it is evident that PIA collectively did well in all fields, such as flying, operation, training and other services to various airlines. PIA even played key role in formation of Emirates and Malta Airline. No doubt grey area patches started after 1982 due to various. Now the main factors for losses and present conditions were combinations beyond PIA control. I have specifically said whoever is the managing director, such as fuel prices hike, 9/11 incident, action against Talibanization, usse hamari 9 airports band ho gayi,
UN sanctions, and also within PIA, such as overstaffing. Now, on top of all, lack of proper, then what to do? ہم کریں کیا, جو آپ کا مین سوال ہے. پہلے تو ہمیں یہ پتا ہو کہ کیا ہے. PIA should get rid of ethnic airline image in the minds of international travelers. کیونکہ آپ خالی ڈومیسٹک پہ اور اس کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کو انٹرنیشنلائز کرنا پڑے گا. آپ کو کرنا چاہیے. اگر آپ کیا PIA کا نام جو ایتھنک وہ دیتا ہے؟ نہیں, PIA کے نام سے میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, برٹش ایئر ویز بھی ہے. ہاں نہیں, PIA کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ تو خیر آپ ہرا پاسپورٹ دکھائیں یا پاکستانی کہیں, وہ اپنے ایفرٹ شوڈ بی میڈ. جو آدمی جہاں وہاں ایفرٹس کرے نا, جو PIA سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. بٹ ڈیفینیٹلی اٹ اسٹینڈس دیئر. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ خالی وہی سیکٹر ہے جہاں کے یہ رول پلے کرتا ہے. آپ اسٹڈی کریں. اچھا کیپٹن صاحب, اب ہماری وقت اصل میں ختم ہو رہا ہے. اس سے PIA پہ ہم نے کافی بات کر لی, تھوڑی سی آپ بتائیں. میرا خیال ہے 2-4 لائن ہے وہ جو آپ کا سوال جواب مل جائے گا. PIA already has completed setup in all respect. Therefore, it only needs to concentrate and plan with care and caution. The entire affair should be run commercially as one would do for his own business. Whatever you do. So I mean, own business کیا کرتا ہے؟ Business makes money, doesn't lose money, doesn't become a negative threat to the company. آپ کسی کو بھی بٹھاتے ہیں تو پہلی بات تو آپ جب سلیکشن کریں تو بالکل امپارشل ہو کے, اور اس کو واچ کریں گے آپ 3 مہینے 6 مہینے یا 2 مہینے. آپ 1 مہینے میں نکال دیں گے نہیں ہے تو چاہے MD ہو چاہے کوئی ہو, اس کی پرفارمنس آپ ایک ریزنیبل ٹائم دیں. آپ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو شیئرس جو ہے اس کو فلوٹ کر دیں. دیکھیے میرا جو تجربہ ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. جن لوگوں کو آپ کانٹریکٹس دیتے ہیں باہر والوں کو, وہ بھی بزنس کرنے آئے ہیں, تصویر گھوٹنے نہیں آئے ہیں. تو زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ میں یہ پسند کروں گا کہ میرے اپنے لوگ ہوں اور وہی اس کو رن کریں. آپ آڈٹ ڈال دیں. ہم نے اپنے دفتر میں 2 انٹرنل آڈٹس رکھے ہیں, 1 ایکسٹرنل آڈیٹر رکھا ہوا ہے, تو وہ آپ کریں. آپ بزنس لائک, چونکہ آپ نے ٹائم ختم ہو رہا ہے. کل صاحب یہ ٹاپک بہت بڑا ہے, انشاءاللہ پھر ہم اس پہ کبھی بات کریں گے. ناظرین, ایویشن انڈسٹری خاص طور سے PIA کی جو مشکلات ہیں اس پہ ہماری یہ گفتگو آپ نے سنی. کیپٹن خلیل نے تفصیلاً ہمیں بتایا ہے کہ یہ انڈسٹری کس طرح سے ایک زمانے میں کافی عروج پہ گئی ہے, اس کے بعد 82 کے بعد اس میں ڈکلائن آیا. ہم نے یہ دیکھا کہ سکسیسو جو ہیڈس آتے رہے وہ بالکل ہی بے بس رہے, اور وہی پرانی مینجمنٹ جو ہے نے جو ان کو ایڈوائس دیا اسی پہ وہ کام کرتے رہے, اور ایک ٹرن اراؤنڈ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. PIA اب جو ہے اتنے خسارے میں آ چکی ہے کہ اگر آج اس کو بیچنا ہم چاہیں تو نہ صرف ہمیں پوری ایئر لائن دینی پڑے گی فار فری, اور ساتھ ساتھ اس کے ہمیں 46 بلین روپیز بھی دینا پڑے گا پروسپیکٹو بائر کو. کیپٹن خلیل صاحب اس فیور میں نہیں ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, جیسے کہ ہم نے PTCL میں کیا ہے یا ابھی KC میں کیا ہے. شاید تجربات ہمارے جو ہیں بہت اچھے نہیں ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ایگزسٹنگ سچویشن میں پراپر مینجمنٹ کو لا کے دیا جائے, اور ان سے یہ کہا جائے کہ there will be no interference of any kind. All you have to do is do everything you can do anything just to turn around this airline into a profitable venture, so that جیسے ہم اور آپ لوگوں کے جو انویسٹمنٹ PIA میں لگی ہوئی ہے, ہم نے 10 روپے کا شیئر خریدا تھا, آج وہ 3 روپے پہ پہنچ گیا ہے, وہ ریکوپ ہو سکے, ہمیں کچھ ریٹرن مل سکے. ابھی ہم پچھلے کئی سالوں سے نیگیٹو ریٹرن اس پہ ہم کما رہے ہیں اور ہمارے شیئر کی ویلیو بہت نیچے آ گئی. دس از ناٹ فیئر. ٹھیک ہے 10% ہی ہم لوگ شیئر ہولڈر ہیں, لیکن وی ڈیزرو بیٹر دین دس. اور اگر یہ خالد صاحب کی ہم بات سنیں تو اور گورنمنٹ اس پہ کام کرے, یہ کر سکتی ہے, پبلکلی اناؤنس کرے نئی مینجمنٹ, اور اس کو ٹاسک دے. ایک ٹاسک یہ دے دے کہ آپ کچھ بھی کرو, یہ جو شیئر ہولڈرز کے جو پیسے 10% ہیں اس کی ویلیو آپ 3 روپے سے بڑھا کے اس کو کم سے کم 15 روپے کا کرو, ہر سال اس میں ڈویڈنڈ دو. اینڈ ٹو ڈو دس واٹ ایور از ریکوائرڈ ٹو ڈو. میں نے جو بیلنس شیٹ میں دیکھا ہے پچھلے سال بھی انہوں نے 1.8 بلین پھر سے شیئرز بیچے ہیں, اور وہ بھی ان کے لاسز کو کور کر رہا ہے. تو public are ready to pay money. We are ready to give as much money to our national carrier as long we expect some return. اور اس کو صرف شیئر ہولڈر جو 10% ہے, ابھی آپ اس کو 20% کر دیں, شیئرز ول اسٹل بی سولڈ.
انہی کا خیال کرتے ہوئے گورنمنٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کو کمرشلی چلایا جائے، اس کو وائبل بنایا جائے، سو دیٹ آور ایئر لائن ریچز آل اوور دا ورلڈ. اور ایک بڑی اہم بات جو خالد صاحب نے کہی کہ مثال کے طور پہ ہم نے اس کو ایتھنک ایئر لائن کیوں بنا دیا ہے، ہم نے پی آئی اے پہ ہی شراب کو کیوں بین کر دیا جبکہ تمام دنیا کے عرب مسلمان ملکوں کے ایئر لائنس پہ یہ الاؤڈ ہے. یہ سارا کچھ ہم اسلام کا سارا بوجھ ہم اپنے اوپر کیوں اٹھاتے ہیں، ہم اپنے ایئر لائن کو کیوں مارتے ہیں اس وجہ سے. اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موضوع پہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.